مفسر اتنی روایات جمع کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ کیا معراج روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جمہور امت کا، صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا، مجتہدین کا، علماء کا اتفاق ہے کہ معراج جسمانی تھا۔ ویسے میرے آقا کو اور بھی معراج روحانی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 22 معراج ہوئے، لیکن جسمانی معراج ایک ہوا ہے اور وہ مکے سے ہوا ہے اور ہجرت سے 2 سال پہلے۔ ایک بات طے ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضور کو مشورہ دیا کہ اللہ سے امت کے لیے رعایت مانگیں، عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو حضور کے زیادہ قریب ہے۔ حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو امت میں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب وہ واپس آئیں گے تو اس وقت وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے، اور حضور پاک کے دین پہ ہوں گے، حضور پاک کے طریقے پہ ہوں گے، اور سب سے اترنے کے بعد پہلی نماز جو ہے امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، تاکہ دنیا میں واضح ہو جائے کہ میں کوئی نئی نبوت لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو حضور کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زیادہ ابتلا کا دور جو گزارا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا۔ اچھا، اب تیسرا مسئلہ جو ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ کیا حضور پاک نے سرکار دو عالم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے، لیکن جمہور صحابہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور رؤیت جو ہے وہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، کہ آپ کو دیدار بھی ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب دیدار ہوا ہے تو کلام بھی تو ہوا ہے۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، پھر فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، تو معنی یہ ہے کہ کلام بھی ہوا اور رؤیت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی یہ اختلاف کرنا، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ استدلال کرتی تھی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ قرآن میں تو ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ جو ہے احاطے میں نہیں لا سکتی ہے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ بی بی یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعارض ہے؟ اور قیامت والے دن ہر مسلمان خدا کو دیکھے گا۔ حضور نے خود فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم سب اپنے رب کو انشاءاللہ دیکھو گے اور اللہ کی دیدار میں تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ زیارت بھی کرائیں گے اور اپنے بندوں پہ سلام بھی فرمائیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ معراج جسمانی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رؤیت ربانی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ قوم سے پالا پڑا تھا، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اسی ایک معراج میں حضور کو کئی معراج کرا دیے ہیں۔ کیوں؟ آتے تھے پھر جاتے تھے، آتے تھے پھر جاتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے فرمایا کہ پھر رف رف آیا۔ رف رف کہتے ہیں جیسے یہ قالین پڑی ہے نا، سجادہ ایک ٹکڑا جیسے قالین کا ہو، میں اس پہ کھڑا ہو گیا، پھر وہ مجھے لے کے چلا اور وہ عرش کے قریب لے گیا۔
تو میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. میں نے کہا جبریل تم بھی چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا بس یا رسول اللہ میری یہاں تک حد ہے. وما منا الا لہ مقام معلوم, ہم سب کا ایک مقام ہے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ, عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے, کبھی کبھی وہ تقریر کے جوش میں, خطیبانہ جوش میں جب آتے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ یار آخر نورانی تھا نا, حضور سے بے وفائی کر گیا, میں ہوتا تو جل جاتا لیکن جاتا ضرور. ویسے کیا کریں, یہ نورانی جو تھا, نوری تھا نا بھائی,